اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مناجات شعبانیہ جو کہ بہت ہی مشہور ترین مناجات میں سے، مشہور ترین دعاؤں میں سے ہیں۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مناجات کو پڑھتے تھے۔ ذرا اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس مناجات میں توحید کس بلندی پر ہے، اور یقیناً کسی معصوم کے علاوہ اس طرح کا کوئی ایک جملہ کوئی عام انسان کتنا ہی تیز دماغ کا ہی کیوں نہ ہو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے اس مناجات کو پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ خداوند متعال اس پاکیزہ مناجات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دیں اور اس کے طفیل ہمارے گناہوں سے، ہمارے مرحومین کے گناہوں سے مغفرت کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن لے، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری دعا پر توجہ فرما۔ فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك الثواب، کہ تیرے ہاں تیزی سے آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَتَخْبُرُ حَاجَتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ وما أريد أن أبدي به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري، إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني۔ میرے معبود اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، میرے معبود میں تیری غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، میرے معبود اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ الہی کانی بنفسی واقفۃ بین یدیک وقد اضلها حسن توکلی علیک، فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك، میرے معبود بس جو اس چیز کہنے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔
میرے معبود گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے۔ فَقُلْتَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَتَغَمَّدْتَنِي بِعَفْوِكَ، پس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ الہی ان عفوت فمن اولی منک بذالک، میرے معبود اگر تو معاف کرے، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اگر میری موت قریب آ گئی اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیرے جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے۔ الہی قد جنت على نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها، الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی۔ میرے معبود میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، اگر تو اس سے نہ بخشے تو یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے معبود ایام زندگی میں تیرے احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، بس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی، میرے معبود میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گا۔ وَأَنْتَ لَمْ تُوَلِّنِي إِلَّا الْجَمِيلَ فِي حَيَاتِي، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ نہیں دیکھا۔ الہی تول من امری ما انت اہلو وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمره جہلو، میرے معبود میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایع ہے، اور مجھ گنہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الی سترها علی منک فی الاخری۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے۔ میرے معبود تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، کتنے گناہ میں نے کیے، سب پر پردہ ڈال دیا، کوئی نہیں جانتا، شاید میں خود بھی بھول گیا ہوں لیکن تو جانتا ہے، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ جب سب کے گناہ ان کے پیشانی پر لکھ دیے جائیں گے، جب سب کے گناہوں کے بارے میں تمام اہل محشر کو پتہ ہوگا، اس وقت پروردگارا اپنے گناہوں کے پردہ پوشی کا میں اس وقت بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اذ لم تظہرها لأحد من عبادك الصالحین، میرے معبود یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے۔ فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما۔ الہی جودک بسط عملی، میرے معبود تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے۔ وعفوک افضل من عملی، تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک، میرے معبود اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون، میرے معبود تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں،
بس میرا عذر قبول فرما کہ جس کے سامنے گنہگار عذر خواہی کرتے ہیں، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، الہی لا ترد حاجتی، میری حاجت رد نہ فرما، ولا تخیب طمعی، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کرنا، ولا تقطع منک رجائی و املی، میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ فرما۔ الہی لو اردت ہوانی لم تہدنی، ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، میرے معبود اگر تو میری خاری چاہتا ہے تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا۔ الہی ما ظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک، میرے معبود میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو بہت کریم ہے۔ فلک الحمد الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا، یزید ولا یبید کما تحب و ترضا، میرے معبود حمد بس تیرے ہی لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ پے در پہ اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہیں اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہیں اور تجھے بھلی لگتی ہیں۔ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، وان ادخلتنی النار اعلمت اہلہا انی احبک، میرے معبود اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ فقد کبر فی جنب رجائک عملی، تو بھی میں تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ الہی کیف انقلب من عندک بالخیبۃ محروما، وقد کان حسن ظنی بجودک تقلبنی بالنجاة مرحوما، میرے خدا کس طرح میں تیری بارگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹائے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں بھٹک جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ الہی وقد افنیت عمری فی شرۃ السہو عنک، وابلیت شبابی فی سکرۃ التباعد منک، یہ میرے دن کی بات ہے، اے میرے خدا۔ گنہگار جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو خداوند متعال بہت خوش ہوتا ہے۔ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں گناہ گار اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتا ہے نا کہ خدایا غلطی ہو گئی، الہی العفو، اللہ کی ذات جوش میں آتی ہے، رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں معصومین؟ میرے خدا ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ الہی فلم استيقظ ایام اقتراری بیک ورکونی الی سبیل سخطک، میرے خدا تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا، اتنے بڑے بڑے گناہ میں کر گیا، لیکن اس وقت مجھے ہوش میں نہ آیا کہ انک ترانی، کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، انک ترانی، کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جرأت میں نے کیسے کیا؟ اور تیری ناخوشی کے راستے پر میں چلتا گیا، اگر تو چاہتا تو اسی وقت تیرے عذاب کا شکار کر سکتا تھا، لیکن مجھے موقع دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ
تو چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں تیرے کہے ہوئے راستے پر چل پڑوں۔ الہی وانا عبدک وابن عبدک قائم بین یدیک متوسل بکرمک الیک۔ پھر بھی اے معبود میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ الہی انا عبد اتنصل الیک مما کنت واجہک به من قلت استحیائی من نظرک۔ میرے خدا میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہوں، اگرچہ میرے گناہ مجھے تیری بارگاہ میں جانے کے لیے روک رہے تھے، جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکڑا ہوا تھا۔ وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَمِكَ۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے، تیری شایان شان ہے۔ اگر کسی انسان کا میں نے حق کھایا ہوتا تو میں یہ سوچ رہا ہوتا کہ وہ مجھے معاف کرتا بھی ہے یا نہیں، لیکن تو میرا پروردگار ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی مجھے یقین ہے تیرے لطف و کرم کا، کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ الہی لم یکن لی حول فانتقم به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک وکما اردت ان اکون کنت فشکرتک بادخالی فی کرمک۔ میرے خدا، میری طاقت آپ ذرا دیکھیے، انسان کی طاقت کیا ہے، میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا۔ فشکرتک بادخالی فی کرمک ولتطہیر قلبی من اوساخ الغفلۃ عنک۔ اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ الہی انظر الی نظر من نادیتہ فاجابک واستعملتہ بمعونتک فاطاعک یا قریبا لا یبعد عن المغتر بی ویا جوادا لا یبخل عمن رجا ثواب۔ میرے خدا مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ پر تیری نظر کرم ہو، لیکن تو کریم ہے پروردگار ہو۔ اگر تیرے گنہگار بندے اگر ان پر تیری نظر کرم نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائیں، کس سے امید رکھے؟ پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے جو تیرا چاہنے والا ہے، اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ یہ تیرے کرم کا خاصہ ہے اے قریب کہ جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ یا قریبا لا یبعد عن المغتر بی
اگر میں کسی انسان کے ساتھ کوئی گناہ کروں، جھوٹ بولوں، خیانت کروں، اگرچہ وہ میرے عزیز ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، میں قربان جاؤں تیری رحمت پر، تیرے کرم پر اے پروردگارا۔ تو وہ قریب ہے جو نافرما سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ وَيَا جَوَادًا لَا يَبْخَلُ عَمَّنْ رَجَا ثَوَابًا، اور بے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے کیے کمی نہیں کرتا۔ الہی حبلی قلبا يدنيه منك شوق، ولسانا يرفع إليك صدق، ونظرا يقربه منك حق۔ میرے خدا مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کر دے۔ الہی الہی ان من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن اقبلت عليه غیر مملول۔ میرے خدا بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ ہم سب پر اپنی نظر کرم کر۔ الہی ان من انتہج بک لمستنیر، وان من اعتصم بک لمستجیر، وقد لزت بک یا الہی فلا تخیب ظنی من رحمتک ولا تحجبنی عن رافتک۔ میرے خدا بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں میں تیری پناہ لیتا ہوں اے اللہ، ولا تحجبنی عن رأفتک۔ الہی اقمنی من اہل ولایتک مقام من رجا، مقام من رجا الزیادة من محبتک۔ مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ الہی وألہمنی ولہن بذکرک الى ذکرک، وہمتی فی روح نجاح اسمائک ومحل قدسک۔ الہی بک علیک الا الحقتنی بمحل اہل طاعتک والمثوى الصالح من مرضاتک۔ خدا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق عطا فرما، اور مجھے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے خدا الہی میرے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے۔ فإنی لا اقدر نفسی دفعا ولا املک لها نفعا، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ الہی انا عبدک الضعیف المذنب ومملوکک المنیب، فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهمه عن عفوك۔ میرے خدا میں تیرا ایک کمزور و گنہگار بندہ اور تجھ سے معافی کا طلبگار غلام ہوں، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك۔ میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو
تو انہیں نورانی بنا دے تاکہ یہ دیدہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملے اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائے۔ الہی واجعلنی ممن نادیتہ فأجابک ولاحظتہ فصعق لجلالک فناجیتہ سرا وعمل لک جہرا۔ میرے خدا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا، ہاں تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الایاس ولنقطع رجائی من جمیل کرمک۔ میرے خدا میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی ہے۔ الہی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک۔ کیا جملہ ہے! میرے خدا اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں فاصفح عنی بحسن توکل علیک، تو میری جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما۔ الہی ان حطتنی الذنوب من مکارم لطفک فقد نبہنی الیقین الی کرم عطفک۔ میرے خدا اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ الہی ان نامتنی الغفلۃ عن الاستعداد للقائک فقد نبہتنی المعرفۃ بکرم آلائک۔ الہی ان دعانی الی النار عظیم عقابک فقد دعانی الی الجنۃ جزیل ثوابک۔ میرے خدا اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ میرے خدا اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ الہی فلک اسأل وإلیک ابتہل وارغب واسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعلنی ممن يدیم ذکرک ولا ينقض عہدک ولا یغفل عن شکرک۔ میرے خدا بس میں تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا ہو، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہو، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا ہو، ولا يستخف بأمرك، اور جس نے فرمان کو سبک نہیں سمجھا ہو تیرے۔ الہی والحقنی بنور عزك الابهاج فاكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم۔